السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر وسیم ہے. میں پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے. کافی سوالات پوچھے جا رہے ہیں تو میری کوشش ہے کہ میں اس ویڈیو میں جو زیادہ تر سوال پوچھے گئے ہیں، زیادہ تر کویشچن آئے تو ان کے اوپر بات کروں. سب سے پہلے جو بہت زیادہ سوال پوچھا گیا ہے اس میں سب سے پہلے گائنیکومیسٹیا آتا ہے. بہت سے لڑکوں کو، ینگ لڑکوں کو یہ پرابلم ہے تو وہ اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے. تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں گے کہ اس کاز کیا ہوتی ہے گائنیکومیسٹیا کی. تو پیوبرٹل ایج میں ٹیمپرری ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے گائنیکومیسٹیا ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو اب گائنیکومیسٹیا میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں دو کمپوننٹس ہوتے ہیں، یا تو گلینڈولر کمپوننٹ ہے یا فیٹی کمپوننٹ ہے، یا دونوں کا مکسچر بھی ہو سکتا ہے. تو اگر تو پراپر جو ہے فل آپ کا گلینڈولر جو کمپوننٹ ہے وہ اس میں زیادہ ہے اور پورا کا پورا بریسٹ ٹیشو ہے تو ہمارے پاس میڈیکلی اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، ہمیں سرجری ہی کرانی ہوگی. لیکن سرجری میں بھی جہاں تک میری نالج ہے آج کل اتنی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے، اتنی ترقی ہو گئی ہے اس میں بھی کہ کاسمیٹک سرجنز کے پاس ایسی ٹیکنیک ہیں کہ جس میں وہ آپ کو اسی دن ہی لوکل انیستھیزیا میں مطلب پوری طرح آپ کو بے ہوش بھی نہیں کرتے اور آپ کی وہ سرجری کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ اسی دن آپ کو ڈسچارج کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے اگر آپ جاب کرنے والے بندے ہیں یا آپ کو اس سے ریلیٹڈ کمپلیکیشن سے ڈر لگتا ہے تو یہ ایک بلڈ لیس سرجری ہے، تو آپ کو ایز سچ مطلب اس کمپلیکیشنز کی بھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ بیماری آپ کو سائیکولوجیکلی تنگ کری ہے اور موسٹلی لوگوں کو کرتی بھی ہے تو میرا مشورہ تو یہی ہوگا کہ آپ ایک اچھے کاسمیٹک سرجن جو آپ کے علاقے میں ہے اس کے اپارٹمنٹ میں اور اس سے بات کریں. باقی ڈیٹیل میں اسی کا کام ہے، وہی آپ کو بتائے گا. ہاں، اب آتے ہیں اگر فیٹی کمپوننٹ ہے تو فیٹی کمپوننٹ کو ہم جو ہے تھرو ایکسرسائز، تھرو ڈائٹ جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں. ہمیں مطلب کسی حد تک اگر ہم اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں گے اور اپنی ایکسرسائز کریں گے تو ہمارا اوورآل جہاں پہ باڈی فیٹ پرسنٹیج کم ہوگا وہاں پہ جو ہمارے چیسٹ کے ارد گرد جو فیٹ ہے اس میں بھی کمی آئے گی، تو ہم کسی حد تک اس کو کور کر سکتے ہیں. لیکن میں بار بار یہی بات کرتا ہوں کہ اگر یہ پرابلم آپ کو ہے تو آپ سب سے پہلے تو جو ہے آپ کو جو اس کی جو بیسٹ ایڈوائس ہے وہ ایک کاسمیٹک سرجن ہی کرے گا. اگر گلینڈولر کمپوننٹ ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہ چیک کروا لیں کہ آپ کو گائنیکومیسٹیا کس ٹائپ کا ہے. تو جب ایک دفعہ یہ بات طے ہو جائے گی تو آپ جو ہے پراپر صحیح طریقے سے فیصلہ کر پائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے فیوچر میں. اب سیکنڈ کویشچن جو اس میں بھی جو ہے مجھ سے ہم سے پوچھا یہی گیا ہے کہ آپ نے اپنے چیسٹ کی ویڈیو میں جو آپ بینچ پریس لگا رہے تھے تو اس میں ہم سمجھ گئے کہ کن کن ویریبلس کا خیال رکھنا ہے، کیا کس طرح سے کرنا ہے، اور لوگ کر رہے ہیں اور آئی ایم ہیپی کہ لوگوں کو مطلب پراپر فیل ہو رہا ہے کہ ان کو فائدہ مل رہا ہے. تو سوال یہ پوچھا گیا کہ ڈمبل پریس جو ہم لگاتے ہیں ان میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو جو میں موسٹلی جم میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ جو سب سے بنیادی غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ڈمبل پریس لگا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ انکلائن ہو چاہے وہ فلیٹ ہو، تو آپ جو ہے آپ کی زیادہ توجہ ڈمبلز کی طرف ہوتی ہے. تو آپ نیچے لاتے ہو، ٹھیک ہے، اور آپ اوپر لیتے ہو، ڈمبلز کو آپس میں ٹچ کر رہے ہوتے ہو. حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ کی زیادہ توجہ آپ کی جو یہ ہیومرس بون ہے اس کی طرف ہونا چاہیے کہ آپ نے ہاتھ کو فل نیچے تک لانا ہے، کیونکہ مسل تبھی بنتا ہے کہ جب وہ فلی لینتھن ہوتا ہے اور فلی شارٹن ہوتا ہے. تو آپ نے فل نیچے تک لانا ہے اور اپنے جو ہے نا ہیومرس کو دیکھتے ہاتھ کو بالکل سیدھا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب جب آپ ڈمبلز جو ہے وہ جیسے کہ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بیٹھے ہوئے تو اکثر لوگ نا یوں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ میرے حساب سے یہ ہاف ریپ ہے یا پراپر صحیح طرح سے جو ہے ایکسرسائز نہیں کر رہے. دیکھیں اس طرح، لیکن آپ جب پراپر صحیح طرح سے کرو گے تو آپ نے بالکل سیدھا کرنا ہے، ٹھیک ہے، نیچے لا کے اور بالکل سیدھا. اور اکثر لوگ نا بہت اندر کی طرف، شولڈر کے بالکل اندر کی طرف لے آتے ہیں، تو اوپر لے جاتے ہو جب آپ بالکل ہاتھ سیدھا کریں تو آپ تھوڑا سا شولڈر سے باہر کی طرف رکھیں. جب آپ اس طرح سے ایکسرسائز کریں گے، باقی وہی ٹائم انڈر ٹینشن کا خیال رکھیں، جو ہے نیگیٹو آپ کا 4 سیکنڈ کا ہو، پازیٹیو 1 سیکنڈ کا ہو، تو اس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے گا اور آپ لٹرلی نیکسٹ ڈے فیل کرو گے کہ آپ کو مطلب جو ایکسرسائز جس حصے کی آپ نے کی ہے وہ پراپر صحیح طرح سے یوز ہوا ہے اور آپ کو کچھ ہی عرصے میں وہ فائدے ملنے شروع ہو جائیں گے جو آپ کو ابھی تک نہیں ملے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ باتیں غور سے سنی ہوں گی اور اس سے انشاءاللہ فائدہ لیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.